الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، اسم التفضیل آج ہم پھر سے جو ہے اس کی دہرائی کرتے ہوئے آگے چلیں گے، کیونکہ یہ آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور مکمل نہیں ہوا تھا، تو آج ہم اس کی دہرائی کر کے جو بچ جائے گا اس کا پھر مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ہو سکتا ہے آگے جو اسم الآلہ ہوتا ہے، یعنی جو اوزار کے نام ہوتے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، اسم التفضیل کسی صفت کی اچھائی یا برائی کو دوسروں کے مقابلے میں برتر ظاہر کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی صفت کی اچھائی، تو یہ بھی اسم صفت کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اسم التفضیل دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے، تفضیل بعض اور تفضیل کل۔ بعض کا مطلب کچھ جو ہے اس میں سے فضیلت دینا، اور تفضیل کل یعنی پوری کی پوری جو ہے فضیلت دینا۔ اسم التفضیل جب زیادہ اچھا کے مفہوم میں استعمال ہو۔ اسم التفضیل اپنا تفضیل بعض کیا ہے؟ وہ اسم تفضیل جب زیادہ اچھا کے مفہوم میں استعمال ہو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح تفضیل کل کیا ہے؟ اسم التفضیل وہ اسم التفضیل اپنا یعنی جب سب سے اچھا کے مفہوم میں استعمال ہو، ٹھیک ہے جی۔ اسم التفضیل جب سب سے اچھا کے مفہوم میں استعمال ہو تو اس کو تفضیل کل کہیں گے۔ اچھا، اس کا وزن ایک ہی ہے، یعنی تفضیل بعض کے لیے استعمال ہوگا تو وزن افعالو کا ہوگا، اور تفضیل کل کے بارے میں اگر ہوگا تو اس میں بھی افعالو کا وزن ہی ہوگا، دونوں صورتوں میں۔ لیکن فرق اس وقت معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ سب سے زیادہ کا معنی یہاں پہ آیا ہے یا کچھ سے زیادہ ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مختلف مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو افعالو ہے نا، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جو اس کی مؤنث ہے وہ کیا بنے گی؟ فعلا۔ دیکھیں افعالو، اب اس کی پوری ایک گردان ہے، افعالو، افعالانی، افاعلو۔ اچھا، جمع کے لیے دو اوزان آتے ہیں، افاعلو بھی اور افعلون بھی۔ افعلون اب آپ دیکھیں اس جمع سالم بنتی ہے افعلون، اور افاعلو جمع مکسر بنتی ہے، اور اس کی جو مؤنث ہے وہ کیا ہے؟ فعلا۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ افعلو اور فعلا۔ اب فعلا کی واحد مؤنث اگر بنی ہے تو اس کی تثنیہ بھی ہوگا، اس کا مؤنث جمع کا بھی ہوگا، تو فعلا یعنی فعلا، فعلا ہے نا، یعنی واحد مؤنث کا۔ اب جب ہم آگے اس کو تثنیہ بنائیں گے تو یہ فعلا یعنی بن جائے گا، فعلا یعنی۔ پھر جب جمع میں لے جائیں گے تو پھر فعلا یاتن بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا یعنی جمع الگ سے نہیں ہے، اس کی جمع ایک ہے، جبکہ اوپر جو مذکر کی جمع ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک جمع مکسر اور دوسری جمع سالم۔ اب ان کو نصب جر کی حالت میں ہم دیکھیں گے تو افعالو جو ہے جیسے غیر منصرف اسماء ہوتے تھے اسی طرح کا کی کیفیت اختیار کرتا ہے کہ تینوں اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتا ہے۔ افعالو رفع کی حالت ہے، افعلا نصب، اور پھر افعلا جر کی، تو دو نصب اور جر میں جو ہے ایک ہی شکل اختیار کرتا ہے، افعلانی، افعلینی، افعلینی، ٹھیک ہے۔ افعلانی رفع کی حالت ہے، افعلینی نصب کی حالت ہے، افعلینی جر کی حالت ہے۔ اچھا، افاعلو رفع کی حالت ہے، افاعلا نصب کی حالت، افاعلا جر کی حالت۔ افعلونا رفع کی حالت ہے، افعالینا نصب کی حالت ہے، افعالینا جر کی حالت، ٹھیک ہے جی۔ فعلا اب اس کی بالکل ایک ہی شکل رہے گی،
دیکھیں تینوں اعرابی حالتوں میں ایک شکل ہے، فعلا فعلا فعلا، جیسے کبرا، سفلا، صغرا، وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ بھی ایک ہی حالت میں ہے، یعنی مبنی اسماء میں سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں فعلا یعنی، اس کی تثنیہ اور اپنا اس کا نصب اور جر فعلا یعنی، فعلا یعنی، اور جمع فعلا یاتن، اور نصب اور جر کی حالت میں جر کی شکل میں ہی ہوگی، فعلا یاتن جر کی حالت میں، فعلا یاتن جر کی حالت میں، اپنا نصب کی حالت میں ہے اور پھر یہ جر کی حالت میں ہے، لیکن شکلاً جر والی شکل میں ہے۔ اچھا، جیسے ہم نے مؤنث کی جمع بنائی تھی نا، تو کیسے بنائی تھی؟ مسلمتن سے مسلمتانی، پھر مسلماتن، تقریباً یہ وہی کیفیت بنتی ہے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، اسی طرح فعلیاتن فعلیاتن فعلیاتن۔ اسم التفضیل کے واحد مذکر کا وزن افعلو کے وزن پر اسم التفضیل، اسی طرح جب جو ہے صفت مشبہ کے واحد مذکر کا وزن آتا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ افعلو افعلو، الوان و عیوب، تو جب یہ استعمال ہوگا رنگوں کے لیے اور عیوب کے لیے تو اس وقت بھی افعلو کا وزن ہی ہوگا۔ آپ ایسے سمجھیں کہ جب یہ رنگوں اور عیوب کے لیے استعمال ہوگا، یعنی جس افعالو کے وزن کے اندر رنگوں اور عیوب کا معنی ہوگا تو وہ صفت مشبہ کہلائے گا، اور جب رنگ اور جو ہے عیب کے علاوہ افعالو کے وزن پر آئے گا تو وہ اسم التفضیل کا یہ جو ہے معنی دے رہا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسم التفضیل ثلاثی مجرد کے صرف ان افعال سے آتا ہے جن میں الوان عیوب کا مفہوم نہ ہو۔ اب دیکھیں نا بھئی، ان کے اندر رنگوں اور عیبوں کا مفہوم نہیں ہوگا تو وہ تفضیل کے طور پر ہوگا، اور کیونکہ وزن ایک ہے نا، اور جب رنگوں اور جو ہے عیوب کا معنی دے گا تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ پھر صفت مشبہ بن جائے گا۔ ایسے افعال سے صفت مشبہ کے صیغے استعمال ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، وہی بات آ گئی نا، جب یہاں پہ آئے گا رنگوں کے لیے افعالو جب استعمال ہوگا رنگوں کے لیے اور عیوب کے لیے، پھر صفت مشبہ کے طور پر استعمال ہوگا، اور جب افعالو رنگوں اور عیوب کے علاوہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم التفضیل۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم التفضیل کا استعمال ثلاثی مجرد کے الوان عیوب والے فعل اور ثلاثی مزید فی کے افعال کے ساتھ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اشد، اشد متعلق کا مصدر کیا ہے بعد میں؟ سوادن، اشد سوادن، جب اس طرح مصدر آئے گا نصب کی حالت میں تو اس مصدر کو تمییز کہیں گے، تمییز، یعنی ہے تو یہ خبر کے طور پر اور مصدر آیا ہے تو اشدو نہیں، خبر کے طور پر نہیں، یہ جو ہے اس کی مصدر اس کا آیا ہے، تو یہاں پہ کیونکہ رنگ کے حوالے سے ہے تو افعالو کا جو وزن ہے اس کی بنیاد پر یہاں پہ یہ نصب کی حالت میں آیا ہے، تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تمییز ہے، اشد سوادن۔ اسی طرح اکثر اختیارا، اختیار میں زیادہ، اعظم قو، اپنا توقیرا۔ اچھا جی، اب اسم التفضیل کے کی جو قواعد سے ہٹ کر چند مثالیں ہیں تو وہ ہیں اخیارو کو ہم خیرون پڑھتے ہیں، زیادہ اچھا، اور اشرو کو شرون پڑھتے ہیں، زیادہ برا، اور یہ چند جو ہے اہل زبان کے استعمال پر جو منحصر مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں
کہ افضل کے وزن پر جو ہے ایک اس کا جو مؤنث ہوگا وہ کیا بنے گا؟ فضلا. پھر اسفل کا کی جو مؤنث ہوگی وہ سفلا. اور اسی طرح پھر احسن کی مؤنث حسنا. اور پھر اکبر کی مؤنث کبرا. اور اصغر کی مؤنث صغرا. اسی طرح ارذل کی مؤنث رذلا. اور اشرف کا جو مؤنث ہے وہ کیا بنے گی؟ شرفا. اکرم کی جو مؤنث ہے وہ بنے گی کرما. اور اجمل کی جو مؤنث ہے وہ بنے گی جملہ. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ تفضیل بعض میں استعمال کا طریقہ. تفضیل بعض میں استعمال کا طریقہ. سب سے پہلے اسم لائیں، یعنی پہلے اسم آ گیا، اسم التفضیل. جس کی برتری ظاہر کرنی ہو اس کو بعد میں لائیں گے. یعنی من جو ہے اس کو یعنی درمیان میں آئے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یعنی سب سے پہلے تو جو ہے مبتدا کے طور پر آئے گا نا، اور اس کے بعد پھر اسم التفضیل. اور اس کے بعد پھر جو ہے حرف جار، جس کو جو فضیلت کے لیے یعنی کسی کی برتری کے لیے درمیان میں استعمال ہو رہا ہے. اور آخر میں جو ہے وہ اسم آئے گا جس کے تقابل میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس سے برتر بتایا جا رہا ہے. اچھا جی دیکھیں، حامد زیادہ خوبصورت ہے خالد سے. حامد اجمل، افعالو کے وزن پر ہے نا. حامد اجمل. اب یہ پوری مثال جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بالکل ہی آسان ہو جائے. حامد اجمل، حامد زیادہ خوبصورت ہے کس سے؟ من خالد، خالد سے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اسم التفضیل ہر حال میں واحد مذکر ہوگا، یعنی یہ والا، چاہے مبتدا تثنیہ جمع مؤنث ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے الرجلانی اجملو. اس سے پہلے دیکھیں الرجلانی کیا ہے؟ مبتدا ہے اور تثنیہ ہے. لیکن دو آدمی خوبصورت ہیں تو پھر جمیلانی آنا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں. یا اجملانی آنا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں، اجملو ہی آئے گا. ٹھیک ہے. تو الرجلانی اجملو من زید، دو آدمی زیادہ جمال والے ہیں، زیادہ خوبصورت ہیں، من زید، زید سے. اسی طرح النساء مؤنث کا ہے، مبتدا مؤنث ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کا اسم التفضیل استعمال ہو رہا ہے وہ واحد بھی استعمال ہو رہا ہے اور مذکر بھی ہو رہا ہے. النساء اجمل، عورتیں زیادہ خوبصورت ہیں، من الرجال مردوں سے. عائشۃ، عائشۃ اجمل، عائشہ جو ہے زیادہ خوبصورت ہے، من زینب، زینب سے. اچھا زینبہ جو ہے غیر منصرف اسما میں سے ہے، اس وجہ سے اس نے زیر قبول نہیں کی جر کی حالت میں، کیونکہ اس سے پہلے حرف جار آیا ہے نا من. لیکن جو ہے مجرور اسم نے زیر قبول نہیں کی. اچھا اب آپ کے سامنے مثالیں آ گئی. کیسی مثالیں آئی ہیں؟ کہ جو جس سے برتری بتائی جا رہی ہوتی ہے اس کو اس سے پہلے کوئی حرف جار لگایا جاتا ہے، جو کہ اب آپ دیکھیں من کے طور پر آیا ہے. اور اس سے پہلے جو جس کی برتری بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، عائشہ تو اجمل من زینب، عائشہ تو اجمل. تو یہ تفضیل بعض کی مثالیں اب آپ کے سامنے آ گئی ہیں. عائشہ تو اجمل، عائشہ زیادہ خوبصورت ہے من زینب. تو اب آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو اسم التفضیل ہے وہ واحد مذکر آتا ہے، چاہے اس سے پہلے مبتدا جو ہے وہ مذکر ہو، واحد ہو، یعنی تثنیہ ہو یا مؤنث ہو، جمع ہو، جو بھی آئے، اس کے بعد جو ہے جو اسم التفصیل ہے وہ واحد ہی آئے. تفصیل کل میں استعمال کے دو طریقے ہیں، وہ اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی بنا دیں اسم التفضیل کو معرف باللام کر دیں.
اسم التفضیل کو معرف باللام کر دیں، جیسے العالم الافضل، العالم الافضل، عالم سب سے افضل ہے، شروع میں ال لگا دیا گیا نا، تو یہ لام تعریف ہے، تو یہ سب سے کا معنی دیتا ہے۔ العالم الافضل، عالم سب سے فضیلت والا ہے، سب سے افضل ہے۔ العالمان الافضلان، ایسی صورت میں اب آپ دیکھیں تثنیہ بھی آ رہا ہے جب ہم نے اس کو معرفہ کیا ہے۔ العالمانی افضلانی، دو عالم افضل ہیں، یعنی سب سے افضل ہیں۔ العالمون الافضلون، سب عالم سب عالموں سے افضل ہیں، سب عالم افضل ہیں، یعنی سب سے افضل ہیں۔ اچھا جی، العالمۃ الفضلا، اب یہاں پہ دیکھیں نا، جب یہ تفصیل کل کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کی مؤنث استعمال ہو رہی ہے اور واحد استعمال ہو رہی ہے۔ العالمۃ الفضلا، العالمۃ الفضلا، جو عالمہ ہے سب سے فضیلت والی ہے، سب سے افضل ہے۔ اسی طرح العالمہ تان الفضلا، یعنی اس کا دیکھیں دوسرا صیغہ آیا ہے، تو یہاں پہ پھر کیا ہے، جو دو عالمہ ہیں وہ سب سے فضیلت والی ہیں، سب سے افضل ہیں۔ العالمات الفضلیات، سب عالمہ جو ہیں وہ افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرکب اضافی بنا دیں، اسم التفضیل کو مضاف کر دیں، اسم التفضیل کو مضاف بنا دیں۔ دیکھیں حامد اعلم الناس، لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ دیکھیں اب وہ آ گیا نا، سب سے، سب کا معنی اس میں آ گیا۔ اپنا حامد اعلم، حامد زیادہ جانتا ہے، الناسی سب لوگوں سے، تو وہ اس میں سب لوگ بھی تو آ گئے، سب لوگ، تو اس میں جو نام ہے نا جو آئے گا بعد والا، تو وہ پوری کی پوری جنس کا آئے گا، بس یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے۔ اسم التفضیل جب مضاف ہو تو جنس اور عدد کے لحاظ سے موصوف سے مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز۔ دوبارہ سن لیں، اسم التفضیل جب مضاف ہو تو جنس اور عدد کے لحاظ سے موصوف سے مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز ہیں۔ پھر ایک دفعہ سن لیں، اسم التفضیل جب مضاف ہو، جب یعنی مضاف بن کر آئے، اس جگہ پہ آئے، پھر کیا ہو، تو جنس اور عدد کے لحاظ سے موصوف، جو اس سے پہلے موصوف آئے گا، موصوف سے مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز ہیں۔ دیکھیے گا، الانبیاء افضل الناس، جو انبیاء ہیں وہ کیا ہیں، لوگوں سے سب سے افضل ہے، لوگوں میں سے سب سے افضل ہے۔ الانبیاء افاضل الناس، اب دیکھیں جب مضاف بن کر آئیں گے تو پھر کیا ہے، یہ اس کی جمع بھی بن کر آ سکتی ہے، یعنی جمع مکسر ہے نا۔ الانبیاء افاضل الناس، انبیاء جو ہیں سب لوگوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح الانبیاء افضلون، اس کی جمع سالم بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں، الانبیاء افضل الناس، ٹھیک ہے، افضلو بنتا ہے لیکن افضل الناس ہی پڑھیں گے، نام کو نون کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے۔ تو انبیاء ساری انسانیت سے یا سارے انسانوں سے افضل ہیں، فضیلت والے ہیں۔ خیر او شر جو ہے کیا ہے، بطور تفضیل بعض، انا خیر منہ، دیکھیں انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، یعنی اس کون ہے، وہ پوری کی پوری انسانیت اس میں آ گئی۔ اچھا جی، اسی طرح حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذالک، اس شر سے متعلق،
اسی طرح یہاں پہ کیا ہے، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، خیر خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو. اسی طرح خیر اور شر بطور تفضیل کل استعمال ہوگی تو کیسے ہوگا، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ تمہارا جو رب اللہ ہے وہ ہوا، اور وہ خیر الناصح ناصرین، وہ سب سے زیادہ مددگار ہے، سب سے بڑا مددگار ہے. اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو سب خلائق، ساری مخلوق سے شر، زیادہ بڑے شر والے ہیں. اسی طرح خیر اور شر بطور اصلی معنی، جو اصل ان کا معنی بنتا ہے وہ کیا ہے، ما تقدموا لی وما تقدم لی، یہاں پہ واو ہونی چاہیے، نہیں بلکہ پہلے ایک آیت اور ہے وہ پڑھتے ہیں، ذالکم خیر لکم، تم بہترین، تم بہتر ہو، خیر تم بہترین ہو، لکم اپنے، عند بارئکم تم زیادہ بہتر جو ہے، نہیں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، عند بارئکم اپنے تمہارے رب کی بارگاہ میں، نہیں اللہ اکبر، ذالکم یہ تمہارے لیے، خیر لکم زیادہ بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے رب کے ہاں. وما تقدموا لانفسکم، اور من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو تم بھیجتے ہو، انفسکم اپنے آپ کے لیے، من خیر خیر میں سے، تجدوہ تم پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ کے. اچھا دیکھیں نا، خیر اب اپنے اصل معنی کے اندر آیا ہے. اسی طرح وعسى ان تکرہوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم کراہت کرو کسی چیز کے بارے میں، یعنی تم ناپسند کرو کسی چیز کے بارے میں، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے. دیکھیں خیر جو ہے معنی اپنے اصل معنی میں استعمال ہوا ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور قریب ہے کہ تم جو ہے پسند کرو، شیئن کوئی چیز، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ شر ہو تمہارے لیے، یعنی برائی ہو تمہارے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں اسم التفصیل میں بعض دفعہ اس کو حذف کر دیتے ہیں جس پر موصوف کی برتری ظاہر کرنی ہوتی ہے. اسم التفضیل میں بعض دفعہ اس کو حذف کر دیتے ہیں جس پر موصوف کی برتری ظاہر کرنی ہوتی ہے، یعنی جس پر موصوف کی برتری ظاہر کرنی ہوتی ہے اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت عام چیز آ رہی ہے جو آپ کو بالکل واضح انشاءاللہ سمجھ آ جائے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یا اللہ سب سے بڑا ہے، کس سے، اللہ اکبر کل شیء. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کل شیء ہے نا جس سے برتری حاصل بتائی جا رہی ہے، بعض دفعہ اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہم اذان میں پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اس کے اندر جو آگے محذوف ہے نا وہ کیا ہے، کل شیء ساتھ موجود ہے جو کہ محذوف ہوتا ہے. ہم جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں ان سب سے بڑا ہے. کل شیء، اللہ اکبر کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. الصلح خیر، الصلح خیر الامور، صلح معاملات میں بہترین ہے، صلح معاملات میں بہترین ہے. اسی طرح فعل سے اسم التفضیل،
اکثر، اکثر اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ مصدر. اکثر نفعا، بہت بہتر، زیادہ، زیادہ نفع کے اعتبار سے. اکثر مالا، زیادہ مال کے اعتبار سے. اضعف جندن، زیادہ کمزور اس کے اعتبار سے، جو یعنی جتھے کے اعتبار سے. اصدق حدیثا، زیادہ سچا بات کے اعتبار سے. لیں جی اب قرآن مجید کی چند مثالیں آ گئی ہیں، ان کو غور سے دیکھیں. تو جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل واضح سمجھ آ جائے، لیکن اب جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کافی حد تک ہم جو ہے نزدیک پہنچ جاتے ہیں اس کے فہم کے. دیکھیں، انا اکثر، میں زیادہ، من کا آپ سے، مالن مال، میں زیادہ ہوں آپ سے، مالن مال کے اعتبار سے، وہ اعز، اور میں زیادہ ہوں کیا کہتے ہیں عزت کے اعتبار سے، نفرن یعنی نفری کے اعتبار سے، میں زیادہ ہوں نفرن نفری کے اعتبار سے. اسی طرح وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تمہیں، اکثر نفیرا، زیادہ تعداد کے اعتبار سے. وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنایا، اکثر نفیرا، زیادہ تعداد کے اعتبار سے. اسی طرح واللہ اشد بأسا، اور اللہ بہت زبردست ہے، بأسن یعنی سب سے زیادہ جو ہے بأسن سزا دینے والا ہے، وہ اشد تنکیلا، اور زبردست ہے، جو ہے زیادہ زبردست ہے، یعنی اس کے اعتبار سے یعنی زبردست ہے طاقت کے اعتبار سے بھی. اسی طرح وقالو، اور ان سب نے کہا، من اشد منا قوتا، اور انہوں نے کہا کون ہے اشد، زیادہ طاقتور، منا یعنی زیادہ، سب سے زیادہ، منا ہم سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے. تو قرآن مجید کے اندر ہی ایک آیت آئی ہے، تو اس کے اندر وہ کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے زیادہ زور آور، طاقتور تھے تو ان کے ذہن میں یہ خمار پیدا ہو گیا. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے. اکبر، بہت زیادہ ہوں گے، درجات، درجات کے پاس. اسی طرح لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تخلیق کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اکبر، زیادہ مشکل کام ہے، ایسے سمجھیں زیادہ مشکل کام ہے، من خلق الناس، لوگوں کی تخلیق سے. یعنی لوگ کہتے ہیں نا بھائی انسان جو بن گیا ہے تو یہ پھر دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم یہ باتیں کرتے ہو، یہ کچھ کوئی باتیں نہیں ہیں، اصل میں تو ان سے، انسان سے بنانا تو اس سے تو باقی جو کائنات بنی ہوئی ہے وہ زیادہ مشکل کام ہے، جبکہ انسان کا بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ومن اظلم ممن کتم شہادتا عند اللہ من اللہ، تو اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو چھپائے ایک گواہی کو جو اس کے ذمے ہے اللہ کی طرف سے. ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن کتم، اس میں سے جو کتم چھپائے، شہادتن ایک گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے. ومن اصدق، اور کون ہو سکتا ہے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، حدیثاً بات کے اعتبار سے. لیں جی اب آ گیا ہے اسم العالی. وہ ہم نے قرآن مجید کی چند مثالیں نہیں پڑھی تھیں، وہ ہم نے پڑھ لی ہیں الحمدللہ. تو اسم العالی، اس میں مشتق، وہ اس میں مشتق جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ بتائے، یعنی اوزار کا نام بتائے. اسم العالی کے اوزان کیا ہے؟ مفعل، مفعلتن، مفعال، یعنی یہ تین اوزان آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ان اوزان پر جو ہے مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. من مفعل کے وزن پر من شعر، آری، من شعرتن بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں، من شعر بھی بول سکتے ہیں.
اسی طرح مبردن، برادہ بنانے والا آلہ، تو مبردتن بھی کہہ سکتے ہیں، مبراد اپنا مبرادن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح مسخانن، واٹر ہیٹر، واٹر ہیٹر، مسخانتن بھی کہہ سکتے ہیں، مسخانن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسم الآلہ لازم متعدی دونوں افعال سے بنتا ہے، صرف فعل ثلاثی مجرد سے بھی جو ہے بنتا ہے۔ مفعل، مفعلۃ، مفاعل، مناشر، اب یہ اس کی جمع مکسر بن رہی ہے۔ اسی طرح مفعال کی بھی جو جمع مکسر ہے وہ مفاعیل بنے گی، مناشیر۔ دیکھیں ہم نے کتنے اوزان پڑھے ہیں؟ 3 اوزان پڑھے ہیں جو کہ ایک جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مفعال، مفعلۃ، مفعال، ٹھیک ہے، لیکن جو جمع مکسر ہے نا ان کی، مفعال اور مفعلۃ کے وزن پر جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو پھر تو مفاعل کے وزن پر آئے گی، اور اگر اس کو ہم استعمال کریں گے مفعال کے وزن پر تو اس کی جو جمع ہوگی تو پھر وہ کیا بنے گی؟ جمع مکسر، مفاعیل، مناشیر، ٹھیک ہے۔ فعل ثلاثی مزید فی میں استعمال کے لیے اسم الآلہ کو مضاف بنا کر متعلقہ فعل کے مصدر کو مضاف الیہ بنایا، یعنی بنائیں گے، جیسے آلۃ القتال۔ اب دیکھیں القتال، اس سے پہلے کیا ہے؟ آلۃ القتال، آلۃ یعنی آلہ جو ہے وہ اوزار ہو گیا نا، اور قتال جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، کاٹنے والی چیز، جلانے والی چیز، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ آلۃ وہ آلہ جس سے قتل کیا جائے، وہ چیز جس سے کاٹا جائے، ٹھیک ہے جی، وہ آلہ جس سے کاٹا جائے، اور اسی طرح وہ آلہ جس سے جلایا جائے۔ تو یہ اس طرح جو ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب مزید فی کے اندر جائیں گے تو مزید فی والا وہ لفظ جو معنی دے رہا ہے نا جس چیز کا، اس سے پہلے آلہ لکھ دیں گے بس۔ اسم الآلہ کے اندر خلاف قیاس جو اوزان ہیں وہ کیا ہے؟ مفعول، مفعول، منقول، یعنی چھلنی، جس کو ہم کہتے ہیں چھاننے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح مفعولاتن، مکحولاتن، سرما دانی کو مکحولاتن کہتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں یاد کرنے والی ہیں بس، مطلب آپ کے سامنے کوئی اس طرح کے اوزان آتے ہیں ان کو یاد کرنا ہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں نا، اس کے اندر کوئی قاعدہ، کوئی خلیہ، کوئی اس طرح کا سب سے ایسی چیز ہے جس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ فعالۃ، نقارۃ، نقارہ، ٹھیک ہو گیا، اس کو نقارہ کہتے ہیں، بجانے والی چیز۔ اسی طرح اسم المبالغہ، اسم الآلہ، مفعال من شعر، بہت زیادہ نشر و اشاعت کرنے والا، اور اس کو آری بھی کہتے ہیں، آری بھی کہتے ہیں، اور من شعر اس کو بھی کہتے ہیں جو نشر و اشاعت کرنے والا، زیادہ، بہت زیادہ نشر و اشاعت کرنے والا۔ بعض الفاظ مقررہ وزن کے سوا مستعمل ہیں، یعنی مقررہ جو اصل وزن ہے اس کے مختلف اور جو ہے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ اسم الآلہ، اس میں آلہ نہیں کہلاتے۔ دیکھیں قفلن، قفلن کا مطلب تالا، سکینن، سکینن کا مطلب چھری، ہے تو اسم الآلہ نا، لیکن کہلاتے نہیں ہیں۔ سیفن، تلوار، قلم، قلم وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ اسم الآلہ کی قرآنی مثال ہے، مفاعل کے وزن پر آنے والا، من اللہ ذی المعارج، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ معارج، معارج کہتے ہیں بہت بلندی، معراج بھی اسی سے لفظ ہے، معارج، یعنی معراج کی جمع معارج بنے گی، بہت عروج کے زینوں کا مالک۔ اسی طرح مفعال کے وزن پر، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے
آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہ، اس کی مثال کمشکات فیہا، ایسے جو ہے ایک چراغ سے ہے جس میں مصباح، ایک چراغ ہو. اب مفعال ان کے وزن پر کیا آیا ہے؟ مصباح. مصباح کا مطلب بھی کیا ہے؟ ایک چراغ، ایک طاق میں رکھا ہوا جو ہے چراغ. اسی طرح مفعال ان کے وزن پر جو ہے اور ہے، دیکھیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ مفعال، دیکھیں مکیال والمیزان بالقسط، اور اے میری قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، بالقسط عدل کے ساتھ، المکیالا یعنی ناپ کرو، والمیزانہ اور تول کرو، برابری کرو. ٹھیک ہو گیا جی. حروف کی جو ہے وہ تقسیم، یہ بہت اہم ٹاپک آ رہا ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل اس کی پڑھیں گے اس کو. حروف کی تقسیم، اس کے اندر حروف علت آتے ہیں، حروف صحیح آتے ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ ان کو کل سے شروع کریں گے. یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اس کا اگر ممکن ہوا تو میں اگلے ہفتے آپ کو اس کی جو ہے پریزنٹیشن اگر تیار ہو گئی تو پھر میں آپ کو الگ سے اس کی جو اپنی میں نے تیار کی ہے وہ ذرا آسان انداز میں کوشش کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. نہیں تو اگر ٹائم نہ ملا تو یہ تو ہم اسی طرح کر ہی رہے ہیں نا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اس میں جو میں نے اپنی پریزنٹیشن بنائی ہے نا وہ شروع میں کل آپ کے سامنے وہی رکھوں گا تاکہ آپ کے بس اس کو آپ جو ہے جان لیں، پہچان لیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میری طرف سے آ جائے گا. باقی جو ہے ہم پھر انشاءاللہ اس میں سے جو تفصیل ہوگی وہ پڑھ لیں گے. لیکن اس کو سب سے بڑا ٹاپک ہے وہ، لیکن اس کو اگر ہم مختصر کر کے پڑھ لیں، اس کا تعارف ہمیں حاصل ہو جائے تو میرے خیال میں وہ بھی کافی ہے. لیکن جو میں آپ کو پہلے دن تعارف دوں گا نا انشاءاللہ، اس سے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. پھر مختصر اگر وہ پوری پریزنٹیشن تیار ہو گئی تو وہ میں آپ کے سامنے 2-3 دن لگا کے وہ بھی آپ کو کروا دوں گا. لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہمارا یہ جیسے ابھی آج سے چل رہی ہے یہ چلتی رہے گی. جمعے اور ہفتے کے درمیان اگر مجھے چھٹی کے دوران موقع مل گیا تو انشاءاللہ وہ میں پوری مکمل کر کے پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ آپ کو سمجھ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آئے گی. لیکن اس میں سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.